عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ گڑھا بہت گہرا تھا اور ہر طرف خوب اندھیرا۔ نادرہ کو احساس تھا کہ وہ کمر تک کیچڑ میں پھنسی ہوئی ہے۔ بدبو اور تعفن اتنا شدید تھا کہ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ محض کیچڑ نہیں ہے بلکہ بدترین نوعیت کی غلاظتوں کا آمیزہ ہے۔ بدبو سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا اور وہ ناک بھی بند نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ بھی لتھڑے ہوئے تھے۔ اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی ٹانگوں کو بھی حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ غلاظتوں کا وہ آمیزہ کیچڑ نہیں بلکہ دلدل ہے اور وہ یہاں سے نکل ہی نہیں سکتی۔ بے بسی کے شدید احساس سے اس کا دماغ شل ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اوپر سیاہی مائل نیلگوں آسمان اسے کسی گٹر کے ڈھکن کی طرح لگا۔ وہ ڈھکنا بہت چھوٹا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی چھوٹا لگ رہا ہے اتنا ہوگا نہیں، کیونکہ اس نے گڑھے میں کھڑے کھڑے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر پوری طرح پھیلائے اور وہ گڑھے کی دیواروں کو چھو نہیں سکے تھے۔ اس سے گڑھے کے قطر کا وہ اندازہ لگا سکتی تھی، جبکہ ستاروں سے محروم آسمان کا وہ ڈھکنا بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس ڈھکنے کی وجہ سے گڑھے کی گہرائی اسے لامتناہی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا ہے نہیں، جہاں آسمان کے سوا کچھ دکھائی نہ دے وہاں تو فاصلہ زیادہ ہی لگے گا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ تھی کہ گڑھا بہت کم گہرا ہو تب بھی وہ اس میں سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ وہ اپنے قدموں کو حرکت ہی نہیں دے سکتی تھی اور نہ ہی وہ کسی دیوار کا سہارا لے سکتی تھی۔ بدبو اور تعفن کی وجہ سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ زور سے پکار کر اللہ سے مدد مانگنا چاہتی تھی لیکن اتنی گندگی میں یہ مناسب نہیں تھا۔ ہاں، وہ دل میں دعا کر سکتی تھی۔ وہ دل میں دعا کرتی رہی کہ اے اللہ اسے اس گڑھے سے نجات دے۔ پھر اس نے سر اٹھا کر بلند آواز میں پکارا، کوئی ہے کوئی؟ میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ بار بار پکارتی رہی۔ پھر جیسے آسمان کے اس ڈھکن میں رخنہ نمودار ہوا، ایک انسانی ہیولا جس نے جھک کر اسے دیکھا۔ پلیز مجھے باہر نکالو یہاں سے، وہ گڑ گڑائی۔ اب زور سے چیخنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جواب میں ایک ہاتھ نیچے کی طرف آیا۔ لو، میرا ہاتھ تھام لو۔ ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے ایک خیال کے تحت اس نے واپس کھینچ لیا۔ وہ آواز جانی پہچانی تھی۔ کون ہو تم؟ تمہیں اس سے کیا؟ تم باہر نکلنا چاہتی ہو اور میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ نہیں، میرے لیے اس کی بھی اہمیت ہے۔ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ وہ اس آواز کو پہچان چکی تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ وہ اس صورت کو بھولی تھی نہ اس آواز کو۔ پھر جواب سے اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں اوتار سنگھ ہوں، آواز نے کہا۔ میں نہیں نکلنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے نکالو۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ تم مشرک ہو۔ اوہ، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اور اس گڑھے میں تمہیں کس نے گرایا ہے؟ وہ کوئی مشرک تو نہیں تھا؟ مگر یہ سب کچھ ہوا تو تم مشرکوں ہی کی وجہ سے ہے۔ وہاں کی چھوڑو، یہاں کی بات کرو۔ تم تو وطن میں اپنوں کے ہاتھوں غلاظت کے اس گڑھے میں گری ہو۔ وہ خاموش رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لاؤ، ہاتھ مجھے دو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اچانک اوتار سنگھ کی آواز بدل گئی۔ وہ کسی چھوٹی سی بچی کی آواز میں بولنے لگا، پھپھو، اچھی پھپھو۔ وہ حیران رہ گئی، یہ کیا؟ اچھی پھپھو، جلدی سے اٹھ جائیں۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ ایک زبردست خبر ہے، اٹھ جائیں نا پھپھو۔ اوہ، اوتار سنگھ کا ہاتھ جیسا لمبا ہوتا گیا، اتنا لمبا کہ اس تک پہنچ گیا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ ہاتھ ہٹاؤ، مت چھوؤ مجھے۔ پھپھو، پھپھو، آپ تکلیف پہنچا رہی ہیں مجھے۔ اور نادرہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ ارجمن کی کلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ ارجمن کے چہرے پر تکلیف کے تاثر تھے۔ کیا ہوا گڑیا؟ آپ میرا ہاتھ تو چھوڑے نا پھپھو۔ نادرہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب بولو کیا بات ہے؟ دوسرے کمرے میں چلیں، میں آپ کو کچھ دکھاؤں گی۔ نیند تو اب بھی آ رہی تھی لیکن اس خواب کے بعد اب وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا تم چلو، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ منہ پر پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے وہ اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی۔ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ یہ خواب وہ ہر دوسرے تیسرے دن دیکھتی تھی۔ اس کی وجہ بھی سمجھتی تھی۔ اوتار سنگھ اس کی پہلی اور آخری محبت تھا۔ اس کے بارے میں وہ ہمیشہ ایک ہی بات سوچتی تھی، کاش
کاش وہ مسلمان ہوتا۔ وہ اپنی محبت سے تو لڑتی رہی لیکن وہ اسے بھلا کبھی بھی نہیں سکی۔ اس وقت بھی اس نے سوچا کاش وہ مسلمان ہوتا، لیکن ابھی دیکھے ہوئے خواب کا اثر شاید تازہ تھا۔ اس کے اندر سے کسی نے کہا چاہے رشید جیسا مسلمان ہوتا۔ اس نے آئینے سے نظریں چرا لیں اور تولیے سے چہرہ پہنچنے کے بعد کمرے کی طرف چل دی جہاں ارجمند اس کی منتظر تھی۔ ہاں اب بتاؤ کیا بڑی خبر ہے جس کے لیے تم نے میری نیند خراب کی؟ اس نے ارجمند کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بہت بڑی خبر ہے پھپھو، بتاؤ تو۔ خبر یہ ہے پھپھو کہ مجھے میرا دلہا مل گیا ہے۔ فرط حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ ارے کیا واقعی؟ لیکن کیسے اور کہاں؟ آپ تو اندر چلی گئی تھیں۔ میں کوٹھے پر تھی جب میں نے انہیں دیکھا، وہ نیچے تھے۔ نادرا کو ہنسی آئی۔ ارجمند اسی لہجے میں بات کر رہی تھی جیسے لڑکیاں کسی کو اپنے منگیتر کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہ بتاؤ کیا وہ اوپر بھی آئے تھے؟ اس نے اسی انداز میں اس سے پوچھا۔ نہیں پھپھو، اوپر تو نہیں آئے وہ، ارجمند نے بڑی معصومیت سے کہا۔ تم بھی پگلی ہو، ضروری نہیں آئندہ وہ تمہیں نظر بھی آئیں۔ نہیں پھپھو، بس کچھ بھی ہو میں تو شادی انہی سے کروں گی۔ ارے بے وقوف، اب تم انہیں دوبارہ دیکھو گی تو پہچان بھی نہیں سکو گی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں، انہیں میں کبھی نہیں بھولوں گی، ارجمند نے خفا ہو کر کہا۔ نادرا کو ہنسی آ گئی۔ مدت کے بعد ایسی بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ ارجمند کی معصومیت نے اس کے دل میں سچی خوشی کا ایسا پھول کھلایا تھا جسے وہ ترس رہی تھی، بلکہ بھول ہی چکی تھی۔ اس نے ارجمند کو لپٹا کر پیار کیا۔ تو تم انہیں کہیں بھی دیکھو گی تو پہچان لو گی، وہ تمہیں ملیں گے بھی۔ اچھا یہ بتاؤ کیسے تھے وہ، یہ تو یاد ہوگا تمہیں۔ ارجمند کھل اٹھی۔ دکھاؤں آپ کو؟ نادرا حیران رہ گئی۔ تو کیا آپ بھی نیچے کھڑے ہیں وہ؟ ارے پھپھو، آپ بھی پگلی ہیں بس، ارجمند نے اسی کے انداز میں کہا۔ میں نے تصویر بنائی ہے ان کی۔ نادرا کا دل دکھنے لگا۔ معصوم بچی کو جانے کن کن مرحلوں سے گزرنا تھا زندگی میں، اور وہ اسے دکھوں کا سامان کر رہی تھی۔ دکھاؤں آپ کو؟ ہاں ہاں ضرور۔ ارجمند نے ڈرائنگ کی کاپی کھولی اور تصویر والا صفحہ اس کے سامنے کر دیا۔ نادرا ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اوتار سنگھ؟ نادرا نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا۔ نہیں گڑیا، البتہ ان کی شکل ملتی ہے اوتار سنگھ سے۔ اوتار سنگھ کون تھے؟ میرے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، میری کلاس میں، لیکن یہ وہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں ان کے جیسے ہیں۔ یہ اوتار سنگھ وہی ہیں نا جن کے بارے میں آپ بہت باتیں کرتی تھیں مجھ سے، ہے نا؟ ہاں گڑیا، نادرا نے جھجکتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا۔ آپ کو یہ بہت اچھے لگتے تھے؟ اچھا تو یہ تھا مگر ہندو تھا۔ بہت اچھا کیوں لگتا مجھے؟ لیکن یہ ہندو نہیں ہے، ارجمند نے زور دے کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہندو ہو تو یہاں کیوں ہوتا؟ نادرا نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اچھا گڑیا اب میں سو جاؤں، بہت نیند آ رہی ہے مجھے۔ دن چڑھتے تک سونا نحوست ہوتا ہے پھپھو، یاد ہے دادی کہتی تھی۔ نادرا اداس ہو گئی۔ نحوست سے بھاگنا ہی تو چاہتے ہیں ہم، مگر راستہ نہیں ملتا۔ نیند کا بہانہ تھا۔ نیند اب کیسے آ سکتی تھی؟ وہ تو بس سکون سے اوتار سنگھ کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ لفظ محبت ایک اسی نام کے ساتھ تو جڑا تھا۔ لفظ اس لیے کہ محبت تو وہ کر کے بھی نہیں کر سکتی تھی، بس وہ بار بار یہی سوچتی کہ کاش وہ مسلمان ہوتا۔ لیکن لفظ کاش دنیا کا سب سے بے فیض لفظ ہے۔ اس سے معاملات درست کبھی نہیں ہوتے اور حسرت پکی ہو جاتی ہے۔ اس نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگی۔ تصویر تو وہ اوتار سنگھ کی ہی لگتی تھی، کہیں بال برابر بھی فرق نہیں تھا، لیکن عقلی طور پر اس کا یہاں ہونا ممکن نہیں تھا۔ اوتار سنگھ تو دہلی میں تھا، تقسیم کے بعد وہ یہاں کیوں آتا؟ ہندو تو الٹا یہاں سے بھاگ رہے تھے، ایسے میں ہندو کا دہلی سے لاہور آنا خلاف عقل تھا۔ دوسری بات، اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ لاہور آ گیا تھا تو اس کا یہاں اس بازار میں، ہیرا منڈی میں کیا کام؟ یہ دوسری بات تو پہلی سے بھی زیادہ ناممکن تھی۔ اس نے اوتار سنگھ کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ریٹا پارسن کے گھر ہونے والی پارٹی اسے یاد تھی، اسے ریٹا کی نظریں بھی یاد تھیں اور اوتار سنگھ کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکنا بھی۔ اور جس طرح بالکل اچانک وہ انگلینڈ واپس چلی گئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اوتار سنگھ نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ اوتار سنگھ عجیب آدمی تھا، اس میں تعصب کے بجائے وسیع النظری تھی۔ نفرت تو وہ کسی سے کرتا ہی نہیں تھا، شراب وہ پیتا نہیں تھا،
کردار کی مضبوطی ایسی کہ ایک نہایت آزاد خیال انگریز لڑکی بھی اسے ورغلا نہیں سکی۔ محمود کی موت پر کالج میں ہونے والے تعزیتی جلسہ اسے یاد تھا۔ اس روز اس نے اوتار سنگھ کا ایک نیا روپ دیکھا تھا۔ رام گوپال ہمیشہ ہی کی طرح ہرزہ سرائی کر رہا تھا۔ شاید اس نے اوتار سنگھ کو کوئی طعنہ دیا تھا۔ جواب میں اوتار سنگھ نے جس جارحیت کا مظاہرہ کیا، اس نے سبھی کو حیران کر دیا۔ رام گوپال تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ اوتار سنگھ نے اسے کہا کہ تم بزدل ہو رام گوپال، اور مجھے فخر ہے محمود جیسا بہادر آدمی میرا دوست تھا۔ میں تم جیسے 30-40 مسلح افراد سے اکیلا نمٹ سکتا ہوں۔ یاد رکھنا رام گوپال، میں راجپوت ہوں اور بزدلوں سے دوستی نہیں رکھتا۔ وہ آخری موقع تھا کہ نادرا نے اوتار سنگھ کو دیکھا، کیونکہ کالج میں ہندوؤں کے تعصب کے اس مظاہرے کے بعد رام گوپال نے محمود کے قتل کا بلاواسطہ اعتراف کر لیا تھا۔ اسے کالج جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہی سب کچھ، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس آخری دن اس نے دل میں سوچا تھا کہ اوتار سنگھ ایمان سے محروم ہے، لیکن اس میں ساری خوبیاں مومنوں والی ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ وہ بیشتر مسلمانوں سے اچھا ہی تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا۔ نادرا کبھی اوتار سنگھ کو نہیں بھلا سکی، اس کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکی، اور اسے کسی اور سے محبت نہیں ہوئی۔ شاید اس لیے کہ اسے موقع نہیں ملا، لیکن شاید موقع ملنے پر بھی وہ کسی سے محبت نہیں کر پاتی۔ اسے یاد تھا ٹرین میں جب وہ لٹ رہی تھی تو اسے خیال آیا کہ یہ لوگ اوتار سنگھ ہی کے تو ہم مذہب ہیں۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو وہ اوتار سنگھ کی محبت سے کبھی نہ لڑتی۔ یوں کم از کم ایک سچی خوشی تو اسے مل ہی جاتی۔ اور پھر لاہور میں وہ رشید کے ہاتھوں لٹی، اور ایسی لٹی کہ ہر روز لٹنا اس کا مقدر ہو گیا۔ ہندوؤں سے کہیں زیادہ بڑی ذلت اسے مسلمانوں سے ملی تھی۔ اس کے بعد وہ اوتار سنگھ کی محبت پر کبھی شرمندہ نہیں ہوئی، بلکہ ذلت بھرے اس ماحول میں وہی اس کے لیے نشان عزت ٹھہری۔ دکھی کر دینے والے اس ماحول میں وہی تو ایک سچی خوشی اس کے لیے تھی۔ کوٹھے پر آنے کے بعد اس نے اپنے لیے ایک ڈائری منگوائی تھی، اور وہ باقاعدہ سے ڈائری لکھتی رہی تھی۔ اس ڈائری میں اوتار سنگھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک اچھی یاد کی طرح جسے وہ ہر روز لکھتی تھی، اور تو وہ کچھ یاد کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اوتار سنگھ اور لاہور میں یہ بھی تو ممکن ہے کہ تصویر بناتے ہوئے ارجمن سے نقوش کچھ تبدیل ہو گئے ہوں۔ آخر بچی ہی تو ہے وہ، اور ہم شکل ہونا بھی ایسا ناممکن نہیں۔ لیکن یہ بھی تو ممکن ہے وہ سچ مچ اوتار سنگھ ہی ہو۔ وہ ہر روز اللہ سے دعا کرتی تھی کہ ایک نجات دہندہ بھیجنے کے لیے التجا کرے جو اسے اور ارجمن کو، بلکہ صرف ارجمن کو یہاں سے نکال کر لے جائے، کیونکہ اب اس کے لیے باہر کی دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پر غلاظتوں کی ایسی تہیں چڑھ چکی تھیں کہ اسے کبھی کوئی عزت نہیں دے سکتا تھا، اور یہ سوچنے میں بڑی خوشی، بڑی لذت تھی کہ وہ اوتار سنگھ ہی تھا، اس کا محبوب، جسے اللہ نے اس کی دعاؤں کے جواب میں نجات دہندہ بنا کر بھیج دیا تھا۔ اگر وہ وہاں ہوتی اور اسے دیکھ لیتی تو کیا ہوتا، اس نے سوچا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے امکانات کے کئی دروازے ہیں۔ سوچنا یہ تھا کہ اس کا فطری رد عمل یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اسے پکارتی، جسم و جان کی پوری قوت اور شدت سے آواز دیتی، اوتار سنگھ۔ آخر اس کے لیے ارجمن کے بعد روئے زمین پر اوتار سنگھ وہ واحد شناسا شخص تھا جو اس کے ماضی سے حال میں آ سکتا تھا، اور اس کی نظر آنے پر اس کا فطری اور یقینی رد عمل یہی ہو سکتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا۔ یہ امکان بہت قوی تھا کہ اوتار سنگھ کے نام کی پکار بازار میں ہلچل مچا دیتی۔ سب دیکھتے کہ اشارہ کس طرف ہے، کون ہے وہ اوتار سنگھ، اور شاید کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ وہ پکار مدد کے لیے ہے۔ اس نام کے ساتھ سننے والے تو یہی سمجھتے کہ کوئی مظلوم کسی ظالم کی نشاندہی کر رہا ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ پکارنے والی کوٹھے پر سے پکار رہی ہو۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ اوتار سنگھ کی تکہ بوٹی ہو جاتی۔ ابھی تو ہندو اور سکھوں کے لگائے ہوئے زخموں پر پہلے کرنٹ سے پہلے کی جھلی بھی نہیں اتری تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ کسی طرح اشارہ بھی کر دیتی تو اوتار سنگھ اوپر آ بھی جاتا تو وہ کیا کرتی، اور اوتار سنگھ بھی کیا کر سکتا تھا؟ وہ کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، اور اس بازار میں تو ورثہ کا دعویٰ بھی سچا نہیں ہوتا۔ یہاں اگر اوتار سنگھ تماش بینوں کی حیثیت میں آتا تو وہ اسے اپنی صورتحال کے بارے میں بتاتی۔
ہاں، اگر اوتار سنگھ تماش بین کی حیثیت میں آتا تو وہ اسے اپنی صورتحال کے بارے میں بتاتی۔ خود تو وہ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، وہ تو زندگی کی سرحد پار کرنے کی خواہاں تھی، بشرطے کہ ارجمند کو یہاں سے نجات مل جائے اور باہر کی دنیا میں اچھے مستقبل کی ضمانت بھی۔ لیکن اوتار سنگھ ارجمند کو یہاں سے کیسے نکال سکتا تھا؟ وہ بیچارہ تو یہاں خود بھی غیر محفوظ ہوگا، اور نیلم بھائی بھلا ارجمند کو نکلنے دے گی؟ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ خواب دیکھنا کتنا آسان ہے اور تعبیر پانا کتنا دشوار ہے۔ وہ دعا کرتی رہی کہ کوئی نجات دہندہ آئے اور ارجمند کو نکال کر لے جائے۔ یہ اس کا خواب تھا، مگر اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ اللہ کی خاص رحمت ہو تو اور بات ہے، ورنہ بظاہر ارجمند کی نجات کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ مایوسی دھیرے دھیرے اس کے وجود میں سریت کرنے لگی، مگر یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ مایوسی کو وہ قبول کر لیتی تو زندہ نہیں رہ پاتی، اسی لیے مثبت انداز میں سوچنا اس کی مجبوری تھا۔ اس کا واحد آسرا اللہ تھا۔ کبھی وہ سوچتی تھی کہ اللہ نے ٹرین کے سفر سے لے کر آج تک کبھی اسے نہیں بچایا، کبھی اس کی مدد نہیں کی، مگر پھر وہ اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر دل ہی دل میں توبہ کرتی۔ اللہ کی مرضی، اس کی مصلحت کون سمجھ سکتا ہے؟ اس میں کوئی بہتری ہوگی، ہاں اسے نظر نہیں آ سکتی۔ تقدیر بھی کوئی چیز ہے، لیکن اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ صرف کن فرمانے سے زمین آسمان جیسی تخلیقات وجود میں آ گئیں۔ جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا باہر نکلنے کا، وہاں وہ جیسے چاہے راستہ بنا دے۔ اس نے مثبت انداز میں سوچنے کی کوشش کی۔ اگر وہ اوتار سنگھ ہی ہے تو یہ ناممکن نہیں کہ وہ دوبارہ نظر نہ آئے۔ اب یہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اسے پکار نہیں سکتی اس کے نام سے، ورنہ اسے نقصان پہنچے گا۔ تو اب اسے دیکھ کر اسے اپنے فطری اور یقینی رد عمل کو قابو میں رکھنا ہوگا اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوئی اور ترکیب سوچنی ہوگی۔ اسے احساس ہوا کہ اور کچھ نہیں تو زیادہ سفر کے لیے اسے ایک اور خواب مل گیا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے ڈائری لکھنے کا خیال آیا۔ ڈائری کا موضوع تو پہلے بھی اوتار سنگھ ہی تھا، مگر تب وہ قصہ پارینہ تھا اور اب ایک داستان تازہ۔ نور بانو اور زرینہ بکریوں کے شیڈ میں تھیں۔ مینو کی ناز برداریاں ہو رہی تھیں۔ اس کے ناشتے کا آخری آئٹم شروع ہوا جو اسے بہت پسند تھا۔ نور بانو نے ہتھیلی پر بادام کی گری رکھ کر اس کی طرف بڑھائی۔ مینو بےتابی سے بادام کی طرف تھوتنی لایا۔ اس کی گرم سانسیں نور بانی کی ہتھیلی کو چھونے لگی، مگر اسی لمحے ایک عجیب بات رونما ہوئی۔ بادام سے منہ اٹھا کر مینو نے سر اٹھایا اور زور زور سے جیسے کچھ سونگھنے لگا۔ ارے کیا ہوا؟ زرینہ نے بے اختیار کہا۔ نور بانو بھی حیران تھی۔ مینو یہ کھاؤ نا۔ مگر مینو کا رد عمل اس بار عجیب تر تھا۔ وہ پلٹا اور اندھا دھند بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک لمحے میں وہ شیڈ سے باہر تھا، پوری رفتار سے ایک طرف دوڑا جا رہا تھا۔ زرینہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے نور بانو کو دیکھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ نور بانو کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، چہرہ تمتما اٹھا۔ شاید میں سمجھ گئی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ نور بانو کے تاثرات کی وہ تبدیلی بھی زرینہ کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے اچانک کیا ہو گیا، مگر اس نے یہ بات پوچھی نہیں۔ مجھے بتائیں، اس نے کہا۔ ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن میرا خیال ہے وہ آ گئے ہیں۔ مینو اس طرح سب کچھ چھوڑ کر کسی کے لیے بھاگ ہی نہیں سکتا۔ ایک لمحہ تو زرینہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر اچانک اس کی سمجھ میں آ گئی بات۔ لفظ وہ اس پر روشن ہو گیا۔ مگر اس کی بے وفائی تو دیکھو، اتنے عرصے ہم اس کی ناز برداریاں کرتے رہے اور یہ بھی ایسا بنا رہا جیسے دنیا میں ہم سے زیادہ کسی کو چاہتا ہی نہیں، لیکن اب وہ آ گئے تو کون اور میں کون؟ نور بانو کے لفظوں میں تو شکایت ہی شکایت تھی، لیکن لہجے میں خوشی اور فخر۔ زرینہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ بہت تیزی سے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت وہاں رکنا کباب میں ہڈی بننے کے مترادف تھا۔ نور بانو کو بھائی سے بات کرنے کا موقع دینا بہت ضروری تھا۔ یہ ضروری تھا کہ سب سے پہلے وہی بھائی سے ملے۔ میں جاتی ہوں اماں کو خوشخبری سنانے، اس نے کہا، اور نور بانو کے جواب کا انتظار کیے بغیر بھاگ کھڑی ہوئی۔ نور بانو کھڑی ہو گئی، چند لمحے سوچتی رہی اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا حق تھا کہ وہ عبدالحق کا خیر مقدم کرے، یہی نہیں، اسے اس سے بڑی سنگین شکایت تھی۔ شیڈ کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے سوچا کہ ضروری تو نہیں کہ اس کا اندازہ درست ہو اور عبدالحق ہی آئے ہوں، کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی ہے۔
وہ خواہ آس لگا بیٹھی، مگر شیڈ سے نکلتے ہوئے خوابوں کی تعبیر اس کے سامنے تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر عبدالحق تھا، اس کے کاندھے سے ایک بیگ لٹکا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں میں 2 سوٹ کیس تھے، اور مینو نے اس کا قدم بڑھانا 2 بھر کر رکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے جسم سے سر رگڑنا چاہ رہا تھا، مگر اسے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ دونوں جانب سوٹ کیس جو تھے، سامنے آ کر ٹانگوں سے سر رگڑنے کا شوق پورا کرتے ہوئے وہ عبدالحق کے بڑھنے میں مزاحمت کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ زور زور سے میں کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں شکایات تھیں، کبھی کبھی تو آواز میں رونے کا تاثر آ جاتا۔ نور بانو تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ مینو کی حرکتوں میں الجھے ہوئے عبدالحق نے اسے ابھی دیکھا نہیں تھا۔ رک جائیے، نیچے رکھ دیجیے سامان، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ عبدالحق ٹھٹک گیا، اس نے رک کر اسے دیکھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ اسے براہ راست نظر بھر کر دیکھ رہا تھا، اور چاہنے کے باوجود وہ نظر نہیں ہٹا سکا۔ پھر اسے یقین نہیں تھا کہ یہ وہی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد طلسم ٹوٹا، لیکن مینو کی میں اس دوران بھی جاری رہی۔ آپ منجلی بی بی ہیں نا؟ نور بانو نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا اور تیز لہجے میں بولی، میں نور بانو ہوں، اور کئی برس سے آپ کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ اب اتنے دن گھر سے دور رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر کے لوگوں کو نہ پہچانے۔ عبدالحق سن ہو کر رہ گیا۔ وہ اسے باقاعدہ ڈانٹ رہی تھی، مگر اس ڈانٹ میں بڑی اپنائیت تھی، اور اس نے اسے اتنا بولتے بھی کبھی نہیں سنا تھا۔ جیووں میں دراصل مینو وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ مینو کو اب موقع مل گیا تھا، اور وہ اس کی ٹانگوں سے سر رگڑ رہا تھا۔ نور بانو نے مینو کا کان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہٹ جا مینو، مگر مینو نے ایک جھٹکے میں خود کو چھڑا لیا۔ اب وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نور بانو کھسیا گئی، اب تو یہ اسے پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ عبدالحق ہاتھ سے مینو کو سہلا رہا تھا۔ اور یہ سامان اٹھا کر آپ پیدل چلے آ رہے ہیں؟ نور بانو نے اسے پھر سے ڈانٹا۔ عبدالحق نے نظر اٹھا کر اسے ایک پل دیکھا، مگر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ ارے یہ تو غصہ ور ہو گئی ہیں، بات بات پر ڈانٹ رہی ہیں، شاید اندر کی جھنجھلاہٹ کی وجہ سے۔ اور میں ناکامی کی خبر سناؤں گا تو کیا ہوگا؟ شاید کھا جائیں گی مجھے۔ بتائیے نا، پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بیل گاڑی میں تھا، مینو کی وجہ سے اترنا پڑا۔ یہ پاگل ہو رہا تھا، گاڑی کے نیچے بھی آ جاتا۔ عبدالحق نے وضاحت پیش کی۔ نور بانو نے غصے سے مینو کو دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ جسے خاطر ہی میں نہیں لا رہا تھا، اور توہین کرانے کا کیا فائدہ؟ محبوب کی جدائی میں ایک دوسرے کے غم بھاری کرنے والے آخری لمحے تھے، تو رقیب محبوب کے واپس آنے پر رقابت ہی ہوگی۔ جانتے ہیں میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ عبدالحق اس پر حیران ہوا۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ سے لڑنا ہے، آپ بہت برے ہیں۔ عبدالحق کا جھکا ہوا سر اور جھک گیا۔ جی مجھے معلوم ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ وجہ نہیں پوچھیں گے؟ پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد اماں مجھ سے کتنا خفا رہیں، یہ بھی نہیں بتاتی تھی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ آپ نے لاہور جانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ میری وجہ سے جا رہے ہیں، جب تک چچا جان نہیں مل جاتے واپس نہیں آئیں گے۔ اماں سوچتی تھی کہ چچا جان کا ملنا ممکن نہیں، اور آپ وعدے کے مطابق واپس نہیں آئیں گے۔ کتنا شرمندہ کرایا آپ نے مجھے، مگر یہ تو سچ ہے، میں آپ ہی کے لیے لاہور گیا تھا۔ میں تو خود شرمندہ تھا اور ہوں، لیکن میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ لاہور جا کر چچا جان کو ڈھونڈیں۔ عبدالحق کو وہ منظر اچھی طرح یاد تھا۔ مجھے یاد ہے اس دن آپ نے مجھے روک کر کہا تھا کہ آپ کو ایک بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے مجھ سے، اور آپ نے کہا تھا یہ بات تو آپ کو بہت پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن میری مصروفیت کی وجہ سے کر نہیں سکیں، کہا تھا نا آپ نے۔ اور آپ مجھے یہی یاد دلانا چاہ رہی تھی نا کہ آپ کے چچا جان کو تلاش کر کے آپ کو ان کے سپرد کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں تو پہلے ہی اپنی کوتاہی اور وعدہ خلافی پر شرمندہ ہو رہا تھا، تو چلا گیا۔ نور بانو بھی وہ دن کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدالحق نے اسے بات پوری کرنے ہی نہیں دی، بس اس نے کہا، اب میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا، اور آپ بے فکر رہیں، میں اب آپ کا کام کر کے ہی واپس آؤں گا۔ تو یہ تھا وہ کام، جبکہ وہ اس سے اس کے باپ کی کتابوں اور ڈائری کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، اسے سونپ دینا چاہتی تھی۔ آپ کیسے آدمی ہیں، اپنے ہی گمان میں رہتے ہیں، کسی کی بات سے نتیجہ خود چاہیں جو نکال لیں۔ وہ اس پر برس پڑی، اور میں اس روز آپ سے یہ بات کر ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے تو چچا جان یاد بھی نہیں تھے کہ میں انہیں تلاش کرنے کا کہوں۔ کیوں؟ آپ ہمارے پاس خود کو محفوظ نہیں سمجھتی تھیں؟ وہ وہاں کی بات تھی، دہلی کی۔
यहाँ आपने कब मुझे नाखुश देखा, कब सहमा हुआ देखा? मगर आप तो आंखें बंद करके अपने गुमान में जीते हैं, वरना देख लेते कि मैं यहाँ कितनी खुश हूँ। अब्दुल हक की आंखें फैल गईं। वाकई ये तो सच था, नूर बानो तो यहाँ घुल मिल गई थी। अरे वो तो तहखाने में उनके साथ गई थी। ये सोच कर के इसके दिल का बोझ कम होने लगा। अब नूर बानो को इतना सदमा तो नहीं होगा चचा के ना मिलने का। उधर नूर बानो अपनी कहे जा रही थी, आप कुछ देखते ही नहीं, जब तक कोई बात मुंह से ना कही जाए समझेंगे ही नहीं, बल्कि मुझे तो शक है कि सुनने के बाद भी नहीं समझेंगे। गौर से सुन लें कि मैं। अब्दुल हक ने चौंक कर इसे देखा। उसने बात सुनी नहीं थी। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। उसी वक्त जुबैर की पुकार सुनाई दी। अरे साहब आ गए। वो उसकी तरफ दौड़ता चला आ रहा था और यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती। नूर बानो ने अपनी बात मुकम्मल की, मगर अब्दुल हक ने नहीं सुना। वो जुबैर की तरफ मुतवज्जा था जो उसकी तरफ आन पहुंचा था। लाइए सामान मुझे दे दीजिए। बहस से बचने के लिए अब्दुल हक ने जल्दी से दोनों सूटकेस उसे दे दिए। अब उसे मीनू से निपटना था। नूर बानो मुतमईन हो गई। अब इससे बढ़कर इजहार कैसे किया जा सकता था। उसने हल्के कदम आगे बढ़ाए और घर में जाने के बजाय शेड में चली गई। अपनी जुर्रत पर उसे भी खुद भी हैरत हो रही थी। ख्याल भी था कि जुबैर ने इसे अब्दुल हक से बातें करते देख लिया है। अब वो देर तक घर में मौजूद लोगों का सामना नहीं कर सकेगी। उसे नहीं मालूम था कि अब्दुल हक ने असल बात अब भी नहीं सुनी। अब्दुल हक की वापसी पर अपनी बेपनाह खुशी खुद हमीदा के लिए भी हैरान कुन थी। ना तो इसने अब्दुल हक को जाने से रोका था, ना ही इसकी गैर मौजूदगी के दिन शुमार किए थे। वो इसे ख़ास तौर पर याद भी नहीं करती थी। ये अलग बात कि हर वक्त वो उसे याद रहता था। कुछ ये था कि अल्लाह ने इसे बनाया ही ऐसा था। सब्र की नेमत इसे कसीर मिली थी, क्यों ना मिलती। अल्लाह किसी को जब आजमाइश से दो चार करता है तो उससे पहले ही उसके मुताबिक इसे सब्र बर्दाश्त अता कर देता है। लाल आंधी के बाद वो जिस दौर से गुजरी थी उसने इसके ईमान को पुख्ता कर दिया था। वो जानती थी कि इस पर अल्लाह की इनायत है, वरना कोई इतना अकेला इस तरह जी नहीं सकता। इसने तो अपनी अंधी आंखों से मौजूदे देखे थे। अब्दुल हक का इसके पास वापस आना सबसे बड़ा मौजूदा था। इसने समझ लिया कि तड़पने और वावेला करने से कुछ हासिल नहीं। अगर किसी को मिलना है तो वो ज़रूर मिलेगा, और अगर नहीं मिलना तो किसी तरह नहीं मिलेगा। और इससे पहले की ज़िंदगी में भी क्या था, उसने हर मौसम से बढ़कर हिजर का मौसम ही देखा था। बेटे की तालीम के लिए दहलीग भेजा, साल भर बाद छुट्टियों में घर वापस आता, और वो भी फिर चले जाने के लिए, और विसार दिन फिर चला ही गया, वो भी वापस ना आने के लिए। अब्दुल हक इसके सामने आया तो बेसाख्ता उसे लिपटा लिया। जी तो चाहता था किसी तरह उसे दिल में उतार कर छुपा ले, कहीं जाने ना दे, लेकिन अगले ही लम्हे उसने इसे अलहदा कर दिया। अब तो वापस आ गया है ना पुत्र? उसने इससे पूछा। अब्दुल हक इतनी जल्दी दूर किए जाने पर जख्मी हुआ और हैरान भी। जी अम्मा, अब तो तू कहीं नहीं जाएगा ना? हो सकता है जाना हो अम्मा, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं। बस तो फिर क्या है, वक्त अपना ही है ना? हमीदा ने बेफिक्री से कहा। तू जा, नहा धोकर कपड़े बदल, आराम से मर्दाने में बैठ। सब लोग तेरा इंतज़ार करते रहे हैं, तुझसे मिलने आएंगे, कुछ थकन भी उतर जाएगी। लेकिन अम्मा, अभी तो मैं आपकी गोद में लेटना चाहता हूँ। इतने दिन के बाद तो मिली हैं आप। इसके लिए बहुत वक्त पड़ा है। रात को सुकून से आना मेरे पास। मुझे भी बातें करनी है तुझसे, मगर पहले दूसरों का हक अदा कर दे। तो सिर्फ मेरा ही तो नहीं, सभी का तो है। अब्दुल हक का दिल तो नहीं चाहा, लेकिन अम्मा की बात टालना मुमकिन नहीं था। अम्मा की बात उसकी समझ में नहीं आई थी। इससे मिलने के लिए लोग आएंगे, कितने लोग? इसका वापस आना ऐसी कौन सी खास बात है? उसे वापस तो आना ही था। वो नहा धोकर ताज़ा दम होकर निकला तो जुबैर मौजूद था। साहब, अब आप लेट जाएं, थोड़ी देर आराम कर लें। मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा जुबैर भाई। मगर इस वक्त अम्मा की बात सच्ची हो गई। चचा रहीम बख्श उससे मिलने आए। जुबैर इसे बता चुका था कि रहीम दाद को सरपंच बना दिया गया है। वो इससे मिलने मर्दाने में चला गया। इसके बाद मगरिब तक उसे वहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला। मर्दाना पूरे दिन भरा रहा। इससे पहले अब्दुल हक को अंदाज़ा ज़रूर था कि लोग इससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो मोहब्बत उसके सामने आई वो इसके तसव्वुर से ज़्यादा थी। शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो इससे मिलने ना आया हो, और कोई खाली हाथ नहीं आया। सभी इसे साहब कह रहे थे। क्या छोटा, क्या बड़ा,
اسے زبیر پر غصہ آنے لگا۔ ملنے آنے والوں میں ڈاکٹر واسطی واحد آدمی تھے جنہوں نے صاحب کہنے کے بجائے عبدالحق صاحب کہا تھا۔ عبدالحق کو اطمینان ہو گیا۔ زبیر نے اس کے مشورے پر پوری طرح عمل کیا تھا اور علاقے کے معاملات اس کے پتا جی کے انداز سے سنبھالے تھے، تبھی تو لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ لوگوں کے نزدیک اس کے بعد سب سے معزز زبیر ہی ہے۔ یہ واقعی زبیر کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی زبیر پہلے کے مقابلے میں بہت پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے ہی اس کا مسئلہ حل کیا۔ ارے بھائی، کیسی محبت کرتے ہو تم لوگ اپنے صاحب سے، انہوں نے کمرے میں موجود لوگوں سے کہا۔ سفر کی تھکان اتارنے کا موقع بھی نہیں دے رہے ہو انہیں؟ ایسے موقع پر تو بس 5 منٹ بیٹھ کر اٹھ جاتے ہیں لوگ۔ اور ہاں، کل صاحب کو پنچایت میں بلا لو نا۔ اس کے نتیجے میں لوگ رخصت ہونے لگے۔ پھر ڈاکٹر صاحب بھی اٹھے۔ یہ تو میں رسماً آیا تھا عبدالحق صاحب، انہوں نے کہا، لیکن آپ سے ایک ضرورت بھی آ پڑی ہے مجھے۔ 2-3 دن میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کے پاس سوالی بن کر۔ عبدالحق تو تڑپ گیا۔ تکلف کیسا ڈاکٹر صاحب، ابھی حکم کرے نا۔ نہیں عبدالحق، یہ تکلیف کی بات نہیں ہے، آداب کی بات ہے۔ ضرورت مند بن کر آؤں گا تو ضرورت کی بات کروں گا۔ عبدالحق کا ذہن الجھنے لگا، لیکن ڈاکٹر صاحب مزید بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ ادھر نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ نور بانو شیڈ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکی، حالانکہ مینو کی بے وفائی کے بعد وہ اپنی بکریوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ مینو کی خاطر اس نے اپنی بکریوں سے بے وفائی کی تھی۔ اب وہ اس کی تلافی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن شیڈ میں ایک بھولی بسری یاد نے اسے تڑپا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اوتار سنگھ کے لیے باجی کی محبت اس پر پوری طرح کھل گئی تھی۔ بلکہ ایک دن باجی نے بڑے فخر سے اسے لے جا کر دکھایا تھا کہ چھوٹا ٹھاکر کسی سے عربی پڑھ رہا ہے، اور پھر پڑھانے والے نے یاسین شریف کی تلاوت بھی کی تھی۔ یہ اس کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے کہ ایک دن اب کی رابعہ اور اس وقت کی رنجنا اماں کے پاس ایک فرمائش لے کر آئی تھیں، کھانا پکا کر بھیجنے کی فرمائش۔ چھوٹے ٹھاکر کا کوئی مسلمان دوست آ رہا تھا، وہ اس کے لیے کھانا پکوانا چاہ رہے تھے۔ جس وقت وہ بات ہوئی وہ اماں کے پاس ہی تو تھی۔ اماں نے بڑی خوشی سے وعدہ کر لیا، بلکہ انہوں نے اس سے ہاتھ بٹانے کو بھی کہا تھا، مگر اس نے روایتی نحوست کے ساتھ انکار کر دیا۔ اماں کو بھی اس سے امید نہیں تھی، مگر اگلی صبح اسے باجی کو باورچی خانے میں دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ باجی کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر تلاوت کر کے وہ آرام ضرور کرتی تھی۔ کھانا پکانے میں بالکل دلچسپی تھی ہی نہیں۔ اماں کے اصرار کے باوجود وہ پکانے سے جی چراتی تھی، مگر اس وقت وہ نہ صرف باورچی خانے میں موجود تھیں بلکہ اصرار کر رہی تھی کہ کھانا وہی پکائیں گی۔ اماں نے کہا بھی کہ آج زیادہ چیزیں ہیں، پھر کسی دن پکا لینا، لیکن باجی نے کہا یہ اور اچھا ہے، ایک ہی دن میں وہ اتنا کچھ سیکھ لیں گی۔ نور بانو کو حیرت ہوئی۔ جس وقت رنجنا فرمائش لے کر آئی تھی، باجی بظاہر تو کہیں قریب نہیں تھی، لیکن یہ طے تھا کہ انہوں نے یہ بات سن لی تھی، اسی لیے وہ کھانا پکانے میں مگن ہو گئی تھیں۔ نور بانو کو بہت غصہ آیا، جی تو چاہا کہ انہیں باتیں سنائے، لیکن بدنیتی کے تحت خاموش رہی۔ اس سے بہتر سزا اور کیا ہوتی کہ چھوٹے ٹھاکر اور اس کے دوست کو باجی کا پکایا ہوا تجرباتی کھانا نصیب ہوتا، سو وہ اس میں خوش ہو گئی۔ لیکن جب اس نے کھانا کھایا تو حیران بھی ہوئی اور مایوس بھی۔ باجی نے ہر چیز بہت لذیذ بنائی تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی کی پہلی بار پکائی ہوئی چیز ہو سکتی ہے۔ شاید وہ محبت کا کمال تھا۔ پھر جب رنجنا نے نیچے آ کر بتایا، چھوٹے ٹھاکر کو کھانا اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے رات بھی وہی کچھ کھایا، تازہ کھانے کے بجائے، اور انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا ہے، تو اسے اور اذیت ہوئی۔ اسی لمحے باجی اسے بہت بری لگی تھی، اور اب اسے یہ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں آنے کے بعد آج تک وہ چیزیں پکانے کا خیال کیوں نہیں آیا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ عبدالحق کو کھانا اچھا لگا تھا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ وہ شروع ہی سے ایسی ٹیڑھی ہے۔ ساری خرابی یہ ہے کہ اس کے لیے کائنات کا مرکز محض اپنی ذات ہے۔ وہ صرف اپنے لیے سوچتی ہے، اپنی خوشی میں خوش اور اپنے دکھ میں دکھی۔ کسی اور کی خوشی اور دکھ کا خیال ہی اسے نہیں آتا۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں، ایسا آدمی خوش رہ سکتا ہے، اسے تو خوشی ملے گی بھی تو شاید اسے گنوا دے، لیکن نہیں، اب وہ خود کو بدل بھی سکتی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ وہ خود کو بدل ڈالے۔ اب نہیں بدلا تو شاید آئندہ موقع نہیں ملے گا۔ اس خیال نے اسے ڈرا دیا۔ پھر اسے اماں سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے کہا تھا
میرے اندر کی ساری خرابیاں میری بے اعتمادی اور بے یقینی کی وجہ سے ہیں، اور اس کا سبب یہ خوف ہے کہ وہ مجھے کبھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہ بہت اچھے ہیں اور میں بہت بری ہوں۔ میں ان کے قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ کی مہربانی سے وہ مجھے مل جائے گا تو میں بالکل بدل جاؤں گی۔ حیرت ہے، یہ میں نے کہا۔ اس نے سوچا، میں اتنا کھل کر بھی بات کر سکتی ہوں، اس کا تو مطلب ہے میں بدل رہی ہوں، تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اسی لمحے اس نے خود سے ایک عہد کر لیا، اب وہ اپنے بارے میں نہیں، دوسروں اور خاص طور پر عبدالحق کے بارے میں سوچا کرے گی۔ وہ دوسروں کی خوشیوں اور ان کے دکھوں کے بارے میں سوچے گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور شیڈ سے نکل آئی۔ وقت ضائع کرنے کی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ اسے عبدالحق کے لیے رات کے کھانے کی خاص الخاص اہتمام کی تیاری کرنی تھی، اور وہ سب کچھ خود ہی کرنا چاہتی تھی۔ عبدالحق کو اس بات پر حیرت تھی کہ مینو تقریباً تمام وقت بیٹھک میں اس کے پاس بیٹھا رہا، لیکن اس نے وہاں کوئی گندگی نہیں کی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا رہا، کبھی اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے وہ اس کا پاؤں چاٹ لیتا، اور اس نے جب بھی سر جھکا کر دیکھا تو مینو کو اپنی ہی طرف دیکھتے پایا۔ کیا جانور اتنے سمجھدار ہوتے ہیں؟ سب لوگوں کے جانے کے بعد عبدالحق اٹھا۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ چلو مینو، گھر چلیں، اس نے مینو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مینو نے باقاعدہ میں شروع کی۔ وہ شیڈ کی طرف چل دیا۔ مینو اس کے پیچھے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ تھا۔ کبھی تو وہ اس سے آگے بھی نکل جاتا، جیسے جانتا ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، مگر پھر فوراً پلٹ بھی آتا۔ شیڈ میں پہنچ کر عبدالحق نے اسے باندھنے لگا تو مینو نے باقاعدہ مزاحمت کی۔ بس کھلے رہنے کا وقت ختم، اب تمہیں سونا ہے، عبدالحق نے محبت بھرے لہجے میں ڈانٹا۔ مینو نے سر جھکا لیا، بہت کمزور سی آواز میں ممیانے لگا۔ اس کی آواز کی کمزوری سے عبدالحق کو خیال آیا اور اس نے مینو کے پچکے ہوئے پیٹ کو دیکھا۔ اپنی غفلت اور بے پرواہی پر اسے شدید غصہ آیا۔ معصوم جانور تمام وقت اس کے قدموں میں بیٹھا رہا اور اس نے سوچا تک نہیں کہ وہ بھوکا ہوگا، شاید صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے شیڈ کا جائزہ لیا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کترے کی مشین کے پاس چارے کا ڈھیر تھا، وہیں بادام اور اخروٹ کی تھیلیاں بھی موجود تھیں۔ اسی وقت مغرب کی اذان شروع ہوئی۔ عبدالحق جلدی سے چارہ لے کر آیا، کھولی ملائی اور چارے کا برتن مینو کے سامنے کر دیا، لیکن مینو نے منہ پھیر لیا۔ اوہو، میرے ہاتھ سے کھانا ہے، لیکن ابھی تو یہ ممکن نہیں، کھا لو۔ عبدالحق نے زبردستی اس کا منہ برتن کی طرف دھکیلا، مگر مینو کھانے پر آمادہ نہیں تھا۔ ابھی تم خود کھا لو، نماز پڑھ آؤں، پھر تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، عبدالحق نے کہا۔ میرے آنے تک یہ سب کھا لینا۔ اس نے پھر مینو کو ڈانٹا، لیکن اس بار مینو کی میں واضح انکار تھا۔ اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ عبدالحق شیڈ سے نکلا اور مسجد کی طرف چل دیا، لیکن نماز کے دوران بھی اسے یہ خیال ستاتا رہا کہ مینو نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ نماز کے بعد وہ مولوی مہر علی سے ملا۔ تم کب آئے پتر؟ انہوں نے پوچھا۔ آج ہی آیا ہوں حضرت، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ میں تم سے ملنے ضرور آتا، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ کبھی ایسا نہ کیجیے گا، آپ سے ملنے کے لیے آنا میرا فرض ہے۔ اور سناؤ، لاہور کیسا رہا؟ تمہارا کام ہوا بھی اور نہیں بھی؟ میں نے وہاں بہت کچھ دیکھا مولوی صاحب، بہت الجھنیں لے کر آیا ہوں میں وہاں سے، آپ سے بہت باتیں کرنی ہیں مجھے، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے پرتشویش نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پتر میں حاضر ہوں، ہلکا کر دو دل کا بوجھ۔ اس وقت نہیں مولوی صاحب، عبدالحق نے معذرت طلب کی، فرصت میں آؤں گا آپ کے پاس۔ پھر اس نے مینو کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب ہنسنے لگے۔ اب سمجھ میں آیا کیسی ہوتی ہے محبت۔ جاؤ پتر جاؤ، صبح بات کریں گے۔ عبدالحق بہت تیز قدموں سے شیڈ کی طرف گیا۔ اس کا بس چلتا تو اڑ کر وہاں جاتا۔ شیڈ کا منظر اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ مینو نے چارے کو منہ بھی نہیں لگایا تھا، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنی تو سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بہت ضدی ہو یار، ہاتھ سے ہی کھاؤ گے؟ عبدالحق نے ہتھیلی پر چارہ ڈال کر مینو کی طرف بڑھایا۔ مینو نے ایک گہری سانس لے کر پھونک سے اسے اڑا دیا۔ وہ گویا اس کا اظہار ناراضگی تھا۔ اوہ، خفا ہو تو پہلے منانا پڑے گا، عبدالحق نے کہا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ چند لمحوں میں اسے احساس ہوا کہ مینو کے جسم کا تناؤ کچھ کم ہو گیا ہے۔ اس نے مینو کی تھوتنی کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ اب مان بھی جاؤ یار۔ اور مینو اس کا ہاتھ چاٹنے لگا۔ وہ گویا قبولیت کا اظہار تھا۔
اب عبدالحق اسے کھلا رہا تھا اور مینو کھا رہا تھا۔ یہ بتاؤ اتنے دن کیسے گزارا ہوا میرے بغیر؟ پھر اسے یاد آیا زبیر نے بتایا تھا مینو نہ جانے کیسے منجلی بی بی سے مانوس ہو گیا تھا اور سارے لاڈ اسی سے کرنے لگا تھا۔ ہوں تو نور بی بی سے دوستی کر لی تھی، بڑے خوش نصیب ہو یار۔ مینو نے جیسے میں کر کے تائید کی، تو اب میرے ہاتھ سے کھانے میں کیا مزہ آ رہا ہوگا تمہیں؟ جواب میں مینو نے اس کے سینے پر ہلکی سی ٹکر رسید کی۔ اچھا چلو اب بادام اور اخروٹ بھی کھا لو۔ ارے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، یہ عبدالحق ابھی تک نہیں آیا۔ حمیدہ نے کہا۔ وہ بے قرار ہو کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ رابعہ زبیر کو مسجد بھیج، وہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوگا۔ نہیں اماں، وہ بتا رہے تھے کہ صاحب نماز پڑھتے ہی مسجد سے چلے گئے تھے، رابعہ نے کہا۔ باورچی خانے میں موجود نور بانو بھی سن رہی تھی۔ یہ اس کے لیے خلاف توقع بھی نہیں تھا۔ عبدالحق جیسا کوئی اتنے عرصے کے بعد واپس آئے تو ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ سپہر میں اس سے ملنے والوں کا سلسلہ وہ دیکھ چکی تھی، اسی لیے اس نے پلاؤ کو ٹھنڈا ہونے سے بچانے کے لیے یخنی تیار کر کے رکھ لی تھی، مگر پلاؤ نہیں چڑھایا تھا۔ ذرا سی دیر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر پلاؤ ٹھنڈا ہو کر بے مزہ ہو جائے گا۔ زرینہ باورچی خانے ہی میں تھی۔ اس نے کیا تو کچھ بھی نہیں، لیکن نور بانو کو کھانا پکاتے ہوئے بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی۔ حمیدہ اور رابعہ کی گفتگو سن کر جو اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی وہ نور بانو نے بھی دیکھ لی تھی۔ پھر زرینہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ نور بانو کے دل کو کچھ ہو گیا۔ چند لمحے تو سوچتی رہی، پھر باورچی خانے سے نکل آئی۔ اپنے کمرے سے اس نے چادر لی اور خاموشی سے گھر سے نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر زرینہ اسے جاتی دکھائی دی۔ اس کا رخ شیڈ کی طرف تھا، وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں، ایک انسان اور دوسرا جانور، ایک دوسرے سے یوں ٹوٹ کر ملے تھے جیسے برسوں کے بچھڑے محبت کرنے والے ملتے ہیں۔ مینو کا پیٹ بھر چکا تھا، مگر وہ عبدالحق کا ہاتھ چاٹے جا رہا تھا۔ عبدالحق جب اٹھنے لگا تو وہ زوردار آواز میں میں کرنے لگتا اور اس کے بیٹھتے ہی چپ ہو جاتا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا عبدالحق ابھی اس کے پاس سے اٹھے۔ عبدالحق کو بھوک لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں بیٹھا رہا۔ یہ مینو کا اس پر حق تھا، اس نے پورے دن مینو کو بھوکا رکھا تھا، اس کی بھوک کی فکر نہیں کی تھی، تو اب اسے خود بھی ہنسی خوشی بھوک برداشت کرنی چاہیے تھی۔ اسی عالم میں جانے کتنی دیر ہو گئی۔ مینو اب اونگنے لگا۔ دروازے کی طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو عبدالحق نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شیڈ کے دروازے میں ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ کون؟ اس نے پکارا۔ میں ہوں بھائی۔ پہلے تو عبدالحق کی سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ کون لڑکی ہے جو اسے اتنی اپنائیت سے بھائی کہہ رہی ہے۔ وہ الجھتا رہا، پھر جب سمجھ میں بات آئی تو شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ یہ مینو والی شرمندگی سے بھی بڑی تھی۔ ارے وہ اس لڑکی کو بھول گیا جسے اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں بھیجا تھا۔ ارے اس نے تو یہاں آ کر پوچھا بھی نہیں۔ آؤ اندر آ جاؤ زرینہ، بالآخر اس نے اسے پکارا۔ لہجے میں شرمندگی تھی۔ زرینہ اندر آئی۔ بھائی وہ میں جانتا ہوں تمہاری شکایت سچی ہے۔ نہیں بھائی، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ زرینہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ شکایت کیسی؟ یہاں مجھے اتنے سارے لوگ ملے ہیں، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، سب آپ کی وجہ سے۔ پر بھائی آج مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں۔ بھائی کے ہوتے ہوئے ڈر کیسا؟ مجھے لگتا ہے آپ شرمندہ ہو رہے ہیں مجھے بہن بنا کر۔ میں ہوں ہی ایسی۔ عبدالحق تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیسی بات کرتی ہو زرینہ؟ میں رشتے بے سوچے سمجھے نہیں بناتا۔ میں شرمندہ ہوں کہ مجھے تمہارا خیال نہیں رہا، مگر ایک تو ملنے کے لیے آنے والوں کی وجہ سے موقع نہیں ملا، دوسرا میری تو کبھی کوئی بہن تھی ہی نہیں، تو شاید مجھے بھائی ہونے کے آداب نہیں آتے، بہن کے لاڈ کرنا نہیں جانتا میں۔ لیکن میں تمہارے لیے جو کچھ لایا ہوں دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ میرے لیے تو آپ کا واپس آنا بہت خوشی کی بات ہے بھائی، اور یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میں تمہارے اس رشتے پر کبھی شرمندہ ہوں گا۔ شرمندگی تو کوئی بات ہی نہیں، ایسا کبھی سوچا نہیں میں نے۔ اگر سوچو گی تم تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں سوچوں گی۔ تم نے یہاں کسی کو بتایا تو نہیں اپنے بارے میں؟ کوئی اچھی بات ہوتی تو بتاتی بھائی، زرینہ نے کہا۔ تم فکر نہیں کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ بھائی آپ کو کھانے کے لیے اماں بلا رہی ہیں، اب عشاء کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ کر ہی آؤں گا، تم لوگ کھانا کھا لو۔ باہر کھڑی نور بانو تیزی سے واپسی کے لیے پلٹی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کر رہی تھی۔ تو کبھی نہیں سدھرے گی نور بانو،
یہ کیسا شک، کیسی بے اعتمادی ہے تیرے اندر؟ تو فرشتے پر بھی شک کرنے سے باز نہ آئے۔ بس ایک بار میرے ہو جائیں پھر دیکھنا، اس کے اندر سے کسی نے چپکے سے کہا، مگر اس کے اندر کی شرمندگی کم نہیں ہو سکی۔ بس ایک بات کی خوشی تھی، اسے کھانے کا درست وقت معلوم ہو گیا تھا۔ اب اس کا پلاؤ خراب نہیں ہو سکتا، وہ نماز پڑھ کر آئیں گے تو پلاؤ دم پر ہوگا۔ اندر زرینہ کہہ رہی تھی، نہیں اماں، نہیں بھائی، اماں کہہ رہی تھی آج کھانا سب لوگ ساتھ ہی کھائیں گے۔ وہ پہلا موقع تھا کہ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ابتدا میں تو نور بانو بہت گھبرائی، شرمائی، لیکن پھر اس نے سمجھ لیا یہ اس کے لیے مثبت تبدیلی کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے۔ بہرحال پہلا موقع تھا، اس سے ٹھیک طرح کھایا تو نہیں گیا، البتہ وہ چپکے چپکے عبدالحق کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جس رغبت سے کھا رہا تھا وہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ اس کی محنت اور محبت کامیاب ہو گئی تھی۔ واہ نور بانو، واہ نور بانو، تو نے تو کمال کر دیا دھیے، حمیدہ نے داد دی۔ ایسا کھانا میں ایک بار پہلے بھی کھا چکا ہوں۔ عبدالحق نے سر اٹھائے بغیر بے دھیانی سے کہا۔ کہاں پتر؟ حمیدہ نے پوچھا۔ دہلی میں اماں، آپ کو یاد ہے وہ کھانا؟ نور بانو نے بے ساختہ پوچھا۔ اس کی آواز سن کر عبدالحق نے سر اٹھایا مگر فوراً ہی نظریں چکا لیں۔ وہ کھانا کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ ایک لمحے کو نور بانو کو ایسا لگا جیسے وہ سمجھ رہا ہو وہ کھانا اس نے پکایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی خوش فہمی دور ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے وہ کھانا اس کی بڑی بہن نور بانو نے پکایا تھا، عبدالحق نے کہا۔ فوراً اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی۔ دسترخوان پر رابعہ بھی موجود تھی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ نور بانو نے پوچھا۔ اس کے دل میں جیسے پھانس سی چپ کر اٹک گئی۔ تو کیا باجی سے بھی ہوتی تھی ان کی ظاہر ہے بات؟ باجی ہی بتا سکتی تھی انہیں۔ جی وہ میں یہ نہیں، مجھے یاد نہیں۔ عبدالحق بری طرح گڑبڑا گیا۔ اسی وقت رابعہ بول اٹھی، مجھے یاد ہے، میں نے بتایا تھا صاحب کو، صاحب نے بوا کا شکریہ ادا کرنے کو کہا تھا، پھر میں نے بتایا کہ کھانا بڑی بی بی حور بانو نے پکایا تھا تو بڑے صاحب بڑے حیران ہوئے، اور واقعی ہر چیز تو بڑی بی بی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، حالانکہ مجھے یاد ہے کہ کھانا پکانے میں وہ کبھی دلچسپی نہیں لیتی تھیں۔ نور بانو جانتی تھی باجی نے وہ محنت اوتار سنگھ کی محبت میں کی تھی، اور اب پتہ چل گیا کہ وہ محبت اور محنت سراہی بھی گئی تھی۔ عبدالحق چور سا ہو گیا۔ اس بات سے سب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے تفتیش کیوں کی تھی۔ اچھا رابعہ یہ بتا کہ اس دن کا کھانا زیادہ اچھا تھا یا آج زیادہ اچھا ہے؟ حمیدہ نے پوچھا۔ میں کیا جانوں اماں، میں نے تو کھایا ہی نہیں تھا، ہم دونوں ماس مچھلی کہاں کھاتے تھے۔ ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ صاحب نے اس دن بھی رات کو وہی کھانا مانگ کر کھایا تھا۔ عبدالحق گڑبڑا گیا، یہ رابعہ راز پر راز کھولے جا رہی ہے۔ حمیدہ عبدالحق کی طرف مڑی، تو پھر تو ہی بتا بیٹا، کون سا کھانا زیادہ اچھا تھا؟ سچ تو یہ ہے اماں کہ اس کھانے کے سامنے میں اس کھانے کو بھول ہی گیا۔ نور بانو نے بھی تو کمال ہی کر دیا، دل رکھنے کو منہ دیکھی کی تعریف۔ نور بانو چڑ سی گئی۔ عبدالحق نے سر اٹھایا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ براہ راست نور بانو کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا نور بی بی، اس نے کہا، اور اس کے بعد نظریں نہیں جھکائیں، بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جیسے چیلنج کر رہا ہو۔ نور بانو کی آنکھوں میں اپنی اماں کا چہرہ پھر گیا اور سماعت میں ان کی آواز گونجی، چھوٹا ٹھاکر جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے خلوص سے کہا، شکریہ، آپ کی تعریف مل گئی، میری محنت وصول ہو گئی۔ یہ کہہ کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ کھانے کے بعد عبدالحق نے حمیدہ سے کہا، اماں ایک بات کہوں؟ تجھے بھی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے پتر۔ سب کے ساتھ کھانا بہت اچھا لگا، میرا جی چاہتا ہے رات کا کھانا اسی طرح کھایا جائے، سب کے ساتھ مل کر۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے پتر، ساتھ بیٹھ کر کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ اب رات کا کھانا سب ساتھ ہی کھایا کریں گے، حمیدہ نے کہا۔ پھر سب سے مخاطب ہو کر بولی، سن لیا نا سب نے؟ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نور بانو کو ایسا لگا کہ اچھے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عبدالحق دونوں سوٹ کیس لے کر حمیدہ کے کمرے میں چلا آیا۔ عبدالحق نے پہلا سوٹ کیس کھولا اور ایک ایک چیز نکال کر حمیدہ کو دکھانے لگا۔ حمیدہ کھلی جا رہی تھی۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ زرینہ کے لیے ہے اماں۔ پھر اس نے اماں کے لیے لائی ہوئی چیزیں نکالی۔ یہ آپ کے لیے ہے چادر۔ اس نے چادر اماں کے کاندھوں پر ڈالتے ہوئے کہا، اور اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ حمیدہ نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھا دیا۔ اب اپنا ہاتھ آگے کیا، اس نے ہاتھ آگے کیا تو عبدالحق نے سونے کی 4 چوڑیاں اس کے ہاتھ میں پہنا دیں۔ یہ کیا ہے پتر؟
مجھے اب اس کی کیا، جوان بیٹے کی ماں ہوں اماں، تمہارے ہاتھ سونے ہوں گے تو بیٹی کی عزت کم ہوگی۔ حمیدہ لاجواب ہو گئی۔ پھر عبدالحق نے زبیر اور رابعہ کی چیزیں دکھائیں۔ سب کچھ بہت اچھا ہے، پر تم مجھے زرینہ کے بارے میں تو بتا۔ بتانا کیا ہے اماں؟ اس کے سب لوگ پاکستان آتے ہوئے راستے میں شہید ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ میں نے دیکھا تو خیال آیا کہ میں بہن سے محروم ہوں اور تم بیٹی سے، کیوں نہ یہ محرومی دور کر لی جائے، اپنی بھی اور اس کی بھی۔ عبدالحق نے کہا، پھر پرتشویش لہجے میں بولا، مگر تم نے ایسے کیوں پوچھا اماں؟ کیا تمہیں اچھی نہیں لگی؟ ارے نہیں پتر، وہ تو بہت ہی اچھی ہے، بس اس نے خود اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کہنے لگی، بھائی آ کر بتائیں گے۔ میں نہیں کہا تھا اس سے بار بار زخم کریدے جائیں تو ہر بار پہلے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حمیدہ نے بڑی محبت سے اسے دیکھا، تو کتنا عقل مند ہے پتر۔ تعریف سن کر عبدالحق ہمیشہ کھسیا جاتا تھا۔ اس نے جلدی سے بات بدلی، جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے زرینہ کے جہیز کے لیے لے لیا، آگے تم خود دیکھ لینا، بس کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے تو۔ رشتہ تو آ بھی گیا ہے اس کا، اور وہ بھی بہت اچھا۔ عبدالحق کا منہ کھل گیا۔ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ اس نے کہا، کہاں سے آیا ہے اس کا رشتہ؟ حمیدہ نے اسے ڈاکٹر صاحب کی بیوی کی آمد کے بارے میں بتایا اور اپنا جواب بھی۔ پر وہ جلدی چاہتی ہیں پتر۔ اب عبدالحق کی سمجھ میں ڈاکٹر واسطے کی بات آئی۔ انہوں نے کہا تھا اگلی بار وہ سوالی بن کر آئیں گے، اور اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس سے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کریں گے۔ لیکن اتنی جلدی؟ عبدالحق نہ چاہتے ہوئے بھی اداس ہو گیا۔ بہن اور بہن کی محبت سے وہ ناواقف تھا۔ اب اللہ نے اسے بہن دی۔ یہ سچ ہے کہ سب سے پہلے اسے اس کی شادی کی فکر ہوئی تھی، مگر اندر کہیں یہ خواہش بھی تھی کہ وہ زرینہ کے ساتھ وقت گزارے، دیکھے کہ بہنوں کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ ابھی تو اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ بھائی بہنوں سے کیسی محبت کرتے ہوں گے، لیکن نہیں، یہ تو اسے ابھی معلوم ہوا تھا۔ یہ اداسی اس محبت کا نتیجہ تھی، یہ احساس کہ وہ زرینہ کے ساتھ وقت نہیں گزار سکے گا، اور وہ ایسی پرائی ہو جائے گی کہ اس کے گھر کبھی کبھی آئے گی تو مہمان بن کر۔ اس احساس نے اسے اور اداس کر دیا، اور اس احساس کے پیچھے بہن کی محبت ہی تو تھی جس سے وہ ناواقف تھا۔ مگر محبت تو کسی بھی وقت چپکے سے کسی کے بھی پاس آ جاتی ہے، وہ خود اس سے واقف ہو یا نا واقف۔ محبت تو اللہ کی عطا ہوتی ہے نا۔ تو کہاں کھو گیا پتر؟ حمیدہ نے اسے ٹوکا۔ وہ چونکا، اتنی جلدی اماں؟ لے، خود ہی تو اس کے جہیز کا سامان لے کر آیا ہے، اور اب کہتا ہے اتنی جلدی۔ وہ پتر، بیٹیاں اور بہنیں تو ہوتی ہی مہمان ہیں، وہ اپنے گھر کی ہو جائیں اور وہاں خوش رہیں، اسی میں ماں باپ اور بھائیوں کی خوشی ہوتی ہے۔ پر اماں، میں تو اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، تم نے تو گزار لیا۔ تو پتر، شادی 2 دن میں نہیں ہو جائے گی، وقت تو لگے گا، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ زرینہ سے پوچھنا پڑے گا۔ اس بار گفتگو کا رخ حمیدہ نے بدلا۔ 4 دن کی بہن نے تجھے خوب یاد رہی، اس نے شکایتی لہجے میں کہا، لیکن نور بانو کا خیال نہیں آیا تجھے؟ عبدالحق تو جیسے تڑپ گیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو اماں، اس کے لیے بھی پورا سامان لایا ہوں جہیز کا۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا سوٹ کیس کھولا اور ایک ایک چیز حمیدہ کو دکھانے لگا۔ حمیدہ کی تو خوشی کی حد نہیں تھی۔ یہ جہیز لایا ہے یا بری؟ کیا مطلب اماں؟ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کچھ نہیں پتر، تو ابھی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ حمیدہ نے کہا۔ پھر اچانک اسے اصل بات یاد آئی۔ ارے ہاں، یہ بتا، تو جس کام کے لیے گیا تھا اس کا کیا بنا؟ عبدالحق نے گہری سانس لی۔ وہ مرحلہ آ گیا جس سے وہ گھبرا رہا تھا۔ نور بانو کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک دم بدلی ہے، اور بہت زیادہ بدلی ہے۔ اس کی بزدلی کم ہو گئی تھی۔ آتے ہی اس نے جس طرح عبدالحق کا سامنا کیا، وہ اس کی پرانی شخصیت سے تو میل نہیں کھاتا تھا۔ اس طرح 2 ٹوک اور بے حجابانہ گفتگو کرنا، اسے یقین تھا کہ عبدالحق بھی حیران ہوا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اسے یہ ادراک بھی ہو گیا کہ وہ سب کچھ اس نے کسی وقتی جوش کے تحت نہیں کیا، بلکہ وہ تبدیلی عارضی نہیں، مستقل تھی۔ پھر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے نے اس کی تبدیلی کو اور مہمیز کر دیا۔ عبدالحق کی تعریف کے جواب میں اگر وہ پرانی والی نور بانو ہوتی تو خاموش ہی رہتی، مگر اس نے جارحانہ انداز میں تعریف پر تنقید کی تھی، ایسی کہ عبدالحق جیسا نرم خو آدمی جارحانہ جواب دینے پر مجبور ہو گیا۔ مگر اس جواب سے اسے خوشی ہوئی تھی، اور یہ پتہ چل گیا کہ وہ تعریف سچی تھی۔ اب وہ ایک قدم اور آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے عبدالحق کے والد کی کتابیں اور ڈائریاں سمیٹ کر یکجا کیں، پھر اس کی چادر اٹھائی اور کمرے سے نکل آئی۔ نکلتے ہوئے اس نے زرینہ کو دیکھا۔ اسے بستر پر لیٹے کافی دیر ہو چکی تھی۔ قوی امکان یہی تھا
کہ وہ سو چکی ہے۔ وہ اماں کی طرف بڑھ گئی لیکن دروازے پر پہنچ کر ٹھٹک گئی۔ اندر اسی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس نے وہیں سے پلٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اب وہ عبدالحق کی یہ چیزیں اس کے کمرے میں ہی لے جا کر دے گی۔ اسے یہ خیال بھی حیرت انگیز لگا، اتنی جرأت اس میں، اور اس کا جواب اثبات میں تھا۔ اب وہ سب کچھ کر سکتی تھی، یہاں تک کہ اظہار محبت بھی۔ وہ پلٹنے لگی، مگر اسی لمحے اندر عبدالحق نے جو نام لیا اس نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ رضوان صاحب، وہ تو اس کے چچا کا نام تھا جن کی تلاش میں عبدالحق لاہور گیا تھا۔ تو کیا چچا مل گئے؟ عبدالحق کی واپسی کا تو ویسے بھی یہی مطلب تھا، تو کیا اب اسے یہاں سے جانا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے اسے بڑی اذیت ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے وجود میں بغاوت کی لہر اٹھی۔ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اس نے سوچا، میں یہ بات کسی کے سامنے بھی کھل کر کہہ سکتی ہوں، خواہ وہ چچا جان ہی ہوں۔ اس کے اندر پیدا ہونے والی جرأت حقیقی ہے۔ اس بات کا اسے پہلی بار صحیح معنوں میں احساس ہوا۔ ان سوچوں کی وجہ سے اندر ہونے والی گفتگو کا کچھ حصہ وہ نہیں سن سکی، اور وہ بہت اہم گفتگو تھی۔ کم از کم اس کے مستقبل کے لیے یہ احساس ہوتے ہی اس نے اپنی توجہ اندر کی گفتگو پر مرکوز کر دی۔ میں ان سے ملا ہوں اماں، اندر سے عبدالحق کہہ رہا تھا، اور وہ وہی رضوان صاحب تھے۔ انہوں نے گھر کے سب لوگوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے انہیں نور بی بی کے بارے میں بتایا۔ نور بانو سنتی رہی۔ جو کچھ سن رہی تھی وہ اس پر گہرا اور تند و تیز تاثر مرتب کر رہا تھا، بلکہ اسے تاثر کہنا غلط ہوگا، کیونکہ وہ دو الگ الگ، ایک دوسرے سے یکسر برعکس اور متصادم تاثرات تھے۔ ایک طرف اس کے اندر شدید غصہ اور شدید نفرت ابل رہی تھی، دوسری طرف اسے بے پایہ سکون اور اطمینان کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں خوشی تھی اور مٹھیاں بھیچی ہوئی تھیں۔ چچا نے اسے ایسا کہا تھا، کیسے، کس دل سے؟ کیا ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں؟ اور کیا وہ ان کی بیٹی جیسی نہیں ہے؟ انہوں نے تو اس پر تہمت ہی لگا دی، نہ صرف اس پر بلکہ عبدالحق پر بھی۔ اس خیال نے اسے تڑپا دیا وہ اور مشتعل کر دیا۔ چچا جان نے عبدالحق کی کتنی توہین کی، کیسے برداشت کیا ہوگا انہوں نے؟ یہ راجپوت بے عزتی کہاں برداشت کرتے ہیں؟ مگر صرف اس کی خاطر اسے شرمندگی ہونے لگی۔ مگر دوسری طرف دل تھا کہ جیسے خوشی سے ناچ رہا تھا۔ سارے مسئلے حل ہو گئے تھے، اب اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ زرینہ بے سود سو رہی ہے۔ وہ اپنے بستر پر دراز ہو کر سوچنے لگی، لیکن اس کے کان باہر عبدالحق کی آواز پر لگے تھے۔ وہ اس پر ظاہر نہیں ہونے دے گی کہ وہ اس کی بات سن چکی ہے، اور اس کی بات سننے سے پہلے ہی وہ اسے پوری سچائی کے ساتھ بتا دے گی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اگر وہ اس کی بات سننے کے بعد کچھ کہے گی تو وہ سوچے گا کہ شاید وہ مروت میں اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ وہ اظہار محبت کرے گی، وہ لڑکی ہو کر پہل کرے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے۔ جو شخص آن والا ہو کر اس کی خاطر اتنی بے عزتی کروا کر آیا ہے، وہ اس کا مستحق ہے، چاہے وہ اسے محبت نہ کرتا ہو، لیکن وہ تو اس سے محبت کرتی ہے نا۔ اب وہ اس کے قدموں کی چاپ کی منتظر تھی۔ توبہ ہے میری ربا، خون پانی ہو گیا ہے لوگوں کا، حمیدہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں، یہ سچ صرف تمہارے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا پتر؟ نور بی بی کو میں یہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا، خواہ ان کو عمر بھر کا دکھ دینے کا فائدہ۔ ایک تو ویسے ہی آدمی سب کچھ کھو کر آیا ہو، اوپر سے اسے اور زخم لگائے جائیں۔ حمیدہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر تو کیا بتائے گا اسے؟ یہی کہ میں انہیں تلاش نہیں کر سکا، اور اب ان کے ملنے کا کوئی امکان ہے بھی نہیں۔ تو جھوٹ بولے گا اس سے؟ مجبوری ہے اماں، انہیں دکھ دینے سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا مجھے۔ اور جو میں تجھے بتاؤں کہ سچ سے اسے دکھ نہیں ہوگا، خوشی ہوگی۔ کیسی باتیں کرتی ہو اماں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ سگے چچا کے ایسے الفاظ کہنا، مانتی ہوں اس بات سے دکھ ہوگا اسے، لیکن اس سے زیادہ خوشی ہوگی۔ کیوں ہوگی خوشی؟ یہاں سے نہ جانے کی خوشی اس دکھ سے بڑی ہے، حمیدہ نے کہا۔ لیکن اماں، میری عقل نہیں مانتی یہ بات۔ یہ عقل کے نہیں، دل کے سمجھنے کی بات ہے پتر، حمیدہ نے بڑے پیار سے کہا۔ تجھے دل سے سوچنا اور کسی کے دل میں جھانکنا کہاں آتا ہے پگلے؟ نہیں اماں، یہ خطرہ میں مول نہیں لے سکتا۔ تو ٹھیک ہے، جو جی چاہے میں آئے کر۔ حمیدہ نے سوچا، اس میں نقصان ہی کیا ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا تجھے۔
अब्दुल हक उठ खड़ा हुआ। तुम ये सब चीज़ें संभाल कर रखना, मैं आता हूँ अम्मा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, अब सो जा जाकर, दिन भर का थका हारा है। वो कमरे में दाखिल हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई, हालांकि दरवाज़ा खुला हुआ था। इसने पलट कर देखा तो दरवाजे में नूरबानो खड़ी नजर आई। अब्दुल हक की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं तो वो मरहला आ गया। उसने दिल में सोचा, आ जाइए नूर बीबी। नूर बानो अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में चादर और कुछ पुरानी किताबें थीं। अब्दुल हक ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठिए। नूर बानो बैठ गई। मुझे मौका नहीं मिला आपको। अल्फाज अब्दुल हक के गले में फंस रहे थे। नूर बानो ने बहुत तेजी से इसकी बात काटी। वो जानती थी कि वो क्या कहेगा और वो उसे इसका मौका नहीं देना चाहती थी। ये ज़रूरी था कि इससे पहले वो अपने दिल की बात उस पर वाज़े कर दे। आपको शायद ये बदतमीजी लगे, इसलिए मैं पहले ही आपसे माजरत कर रही हूँ, उसने कहा, मगर इतनी रात को दिन भर की थकन के बाद आपको जहमत दे रही हूँ तो इसलिए नहीं कि आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ, बल्कि हकीकत यह है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब्दुल हक का चेहरा फक हो गया। मामला इसकी तवक्को से ज़्यादा संगीन था। जी मैं समझता हूँ, लेकिन नहीं, आप कुछ नहीं समझते, नूर बानो ने तेज़ लहजे में कहा, फिर इसकी बात काट दी। मुख्तसरन बात यह है कि आपको बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए। आप कुछ भी नहीं कहेंगे? जी बेहतर, अब्दुल हक ने मरे मरे लहजे में कहा। यह तो उसने घर में दाखिल होने से पहले ही देख लिया था कि गुमसुम रहने वाली इस कम गो लड़की में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई थीं। इसके मिजाज में जारियत आ गई थी और इसका निशाना ख़ास तौर पर वो है। एक लिहाज से ये उसे बेहतर लगा कि वो उसे बोलने से रोक रही है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक इब्तदाई तासुर की वजह से आप मुझे गलत समझते रहे हैं। नूर बानो ने बेहद ठहरे हुए लहजे में बात शुरू की। आपने ये नहीं सोचा कि मेरा रद्द-ए-अमल और आप पर कायम होने वाला तासुर एक ख़ास हंगामी सूरत हाल के तहत था। ऐसे हालात में तो मजबूत और ताकतवर लोग भी हिल जाते हैं। मैं तो एक कमज़ोर और अकेली लड़की थी जिसका सब कुछ ख़त्म हो गया था। एक ऐसी लड़की के फितरी रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर उसे एहसान फरामोश समझ लेना बड़ी ज़्यादती है। मैंने आपको ऐसा कभी नहीं, अब्दुल हक ने तड़प कर कहने की कोशिश की। फिर बोले, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? नूर बानो ने सख्त लहजे में कहा। माफ़ी चाहता हूँ, अब नहीं बोलूँगा। अब्दुल हक की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कम ज़र्फ़ और एहसान फरामोश नहीं हूँ। सूरत हाल अबतर हुई, मैं यहाँ आई, मुझे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिला तो मेरी समझ में आया कि आपने ज़ुबैर भाई और राबिया आपा ने मेरे साथ जो कुछ किया है वो सगे रिश्तेदार भी नहीं करते। ये आप लोगों का वो एहसान है जो मुझ पर जान देकर भी नहीं जो मैं जान देकर भी नहीं उतार सकती। फिर यहाँ अम्मा की सूरत में मुझे मेरी मरी हुई माँ मिल गई। सच कहूँ तो यहाँ मैं इतनी खुश रही कि दिल्ली में अपने घर में अपनों लोगों के दरमियान भी कभी इतनी खुश नहीं रही। आप सब लोग मेरे लिए मेरे सगे रिश्तेदारों से बढ़कर हैं, मगर आपको मेरी इस तब्दीली को देखने की फुर्सत नहीं मिली। आप मेरे बारे में उसी पहले तासुर पर डटे रहे कि मैं आप लोगों से खौफजदा हूँ और यहाँ से जाना चाहती हूँ। उस रोज़ लाहौर जाने से पहले जो मैं आपके पास आई थी तो इसलिए नहीं कि चचा को तलाश करने का वादा याद दिलाकर आपको लाहौर भेजूं। मैं तो आपको कुछ चीज़ें देने और इनकी अपनी बेपनाह अहमियत के बारे में बताने आई थी। आपने अपने उस पहले तासुर और मेरे बारे में अपने मफरूज़े के तहत मेरी बात सुनी ही नहीं और मुझसे मिले और बात किए बगैर ही लाहौर चले गए। अगर आप मुझे बता देते आप किस लिए लाहौर जा रहे हैं तो पता है मैं क्या कहती आपसे। वो कहते कहते रुकी। अब ये पूछिए मुझसे। अब्दुल हक की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर उसने बड़ी फरमाबरदारी से पूछा, क्या कहती आप? मैं कहती कि आपको लाहौर जाने और मेरे चचा जान को तलाश करने की ज़रूरत नहीं। पिछले सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके, बेमायने हो चुके। अब मेरे तमाम रिश्ते इस ज़मीन पर, इस घर में मौजूद हैं। ये कहते हुए नूर बानो की नज़रें झुक गईं। मैं खुद को आप पर थोपना नहीं चाहती, लेकिन अम्मा, ज़ुबैर भाई और राबिया आपा के लिए मेरी अहमियत है। वो नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ से जाऊँ। ये तो मैं भी नहीं चाहता। अब्दुल हक ने दिल में सोचा। मैं आपसे कहती हूँ, चाहे आप मुझे खुद पर बोझ समझें, मगर मुझे यहाँ रहने दें। अब अगर चचा जान आकर मुझे अपने साथ चलने का कहें भी तो मैं इनकार कर दूँगी। मैं यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती।
مگر آپ تو ہر چیز کو اپنی مرضی کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں نا، اس لیے مجھے بتائے بغیر چلے گئے۔ اب مجھے بتائیے، اتنا عرصہ گھر سے دور، گھر کے سکون اور آسائشوں سے محروم رہ کر آپ نے کیا پایا؟ کیا اب میں بول سکتا ہوں؟ عبدالحق نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جی ہاں، کیونکہ میرا خیال ہے میں اپنی بات واضح کر چکی ہوں، تو میں آپ کے آخری سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے ناکامی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ میں سر توڑ کوشش کے باوجود آپ کے چچا جان کو تلاش نہیں کر پایا۔ میں شرمندہ ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی انہیں تلاش کر سکوں گا۔ نور بانو کی حیرت اتنی شدید تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ گنگ ہو کر رہ گئی، کچھ بول ہی نہیں سکی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ نور بانو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ سچ بولنے والا اسے اس سے جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ آپ یہی سمجھ رہی ہیں نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور میں ایسا کیوں نہ سوچوں؟ اس خیال سے کہ میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں، آپ کو یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا، اور میرے خیال میں آپ ایسا کیوں کریں گے؟ نور بانو نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اب یہ تو آپ ہی جانتی ہوں گی۔ میں تو جانتی ہوں، آپ بتائیے، آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ عبدالحق چند لمحے ہچکچاتا رہا، بالآخر بولا، کیونکہ آپ کے خیال میں میں برا آدمی ہوں؟ شاید آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ آپ کے سلسلے میں میرے عزائم کچھ اچھے نہیں ہیں۔ یہ سن کر نور بانو نے عملاً سر پیٹ لیا۔ آپ کس طرح کے آدمی ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اتنے بڑے بڑے نظریات قائم کر لیتے ہیں اور ان کو عمل کی کسوٹی پر پرکھتے تک نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، میں تو آپ کو روئے زمین پر موجود سب سے اچھا اور سچا انسان سمجھتی ہوں، نہیں، یوں کہنا چاہیے کہ سمجھتی تھی۔ عبدالحق کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا، لیکن نور بانو کے آخری جملے نے اسے پھر سہما دیا۔ اب نہیں سمجھتی؟ اس لیے نا کہ آپ کے خیال میں آپ کے چچا جان کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ میرا خیال نہیں ہے، یقین ہے، بلکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ عبدالحق کی یہ کیفیت ہو گئی کہ کاٹو تو جسم میں خون نہیں۔ نور بانو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے یہ باور کرایا کہ وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی، چچا مل جائیں تو بھی نہیں۔ یہ سن کر اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کا کام آسان ہو گیا ہے، مگر یہ سنتے ہی کہ وہ چچا جان کو تلاش نہیں کر سکا، اس کا رویہ ہی تبدیل ہو گیا۔ وہ بغیر کسی معقول وجہ کے اسے جھوٹا سمجھنے لگی، اور اتنے یقین کے ساتھ اسے جھوٹا کہہ رہی ہے تو کیا دراصل وہ اپنے چچا کے پاس جانا چاہتی ہے؟ اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ تو پھر بات تو وہی ہوئی نا نور بی بی، اس نے آہستہ سے کہا، آپ کے خیال میں میرے عزائم اچھے نہیں ہیں، اور جھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی آپ کے بارے میں، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ خیر، اس بات کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، چچا ملیں یا نہ ملیں، مجھے ان کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ عبدالحق جھنجھلا گیا، جی چاہا سر کے بال نوچے۔ عجیب لڑکی تھی، کبھی تولا کبھی ماشا۔ آپ خود ہی بتا دینا کہ آپ کے چچا جان کے معاملے میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں؟ نور بانو نے اچانک کہا، بتانا ہو تو جھوٹ ہی بولتا، بتانا ہوتا تو جھوٹ بولتا ہی کیوں؟ عبدالحق نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اچھا چھوڑیں، اب آپ کی ان چیزوں کی بات ہو جائے جو میں اس دن کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے موقع نہیں دیا۔ یہ کتابیں اور 2 ڈائریاں ہیں آپ کے والد کی، جو تہہ خانے میں ملی تھی۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے انہیں پڑھنے کی اجازت لی تھی؟ جی مجھے یاد ہے، اس کے باوجود آپ سے معافی کی درخواست گار ہوں۔ ڈائریاں مجھے نہیں پڑھنی چاہیے تھیں، کیونکہ ان میں بہت ذاتی باتیں تحریر ہیں۔ ایک لمحے کو عبدالحق کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر اس نے کہا، کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو اجازت دی تھی نا، شکریہ۔ نور بانو نے کتابیں اور ڈائریاں اس کی طرف بڑھا دیں۔ اب ایک خوشخبری سناؤں آپ کو؟ ان ڈائریوں میں ایک اتنی بڑی خوشی ہے آپ کے لیے جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے میری پیش کی مبارکباد قبول کیجیے۔ وضاحت نہیں کریں گی آپ؟ عبدالحق کے چہرے پر حیرت تھی۔ جی نہیں، خود پڑھ کر جو خوشی آپ کو حاصل ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی، اور میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ عبدالحق عجیب سی نظروں سے کتابوں کو دیکھنے لگا۔ اور یہ چادر ہے آپ کی، جو میں نے آپ کے کمرے سے بلا اجازت لے لی تھی۔ نور بانو نے گود میں رکھی چادر کی طرف اشارہ کیا، لیکن چادر اس کی طرف بڑھائی نہیں۔ اس لیے میں معافی چاہتی ہوں،
تو یہ تو ہے ہی آپ کے پاس، آپ نے واپس کب دی ہے؟ نور بانو نے چادر اب بھی اس کی طرف نہیں بڑھائی۔ تو مجھے یہ چادر رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں نا آپ؟ چلیے، اجازت دی، شکریہ، شب بخیر۔ نور بانو اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عبدالحق کتابوں کی طرف متوجہ تھا۔ نور بانو کی آواز سن کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نور بانو دروازے میں کھڑی تھی۔ اس چادر میں آپ کی خوشبو تھی، اس کی وجہ سے آپ دور رہ کر بھی بہت قریب رہے، وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عبدالحق کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ کیا یہ سب کچھ وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں؟ اسے محسوس ہو رہا ہے کیا یہ اظہار محبت ہے؟ اور یہ چادر لے کر میں نے ایک طرح سے آپ پر احسان کیا۔ نور بانو نے مزید کہا، ورنہ آپ کا مینو مر گیا ہوتا۔ اس چادر اور اس کی خوشبو کی وجہ سے ہی اس نے میرا ہاتھ سے کھانا کھانا گوارا کیا۔ عبدالحق سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اور اب آخری بات، شاید اس کے بعد آپ مجھے کبھی اچھی لڑکی نہ سمجھیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اتنی زیادہ کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے سے نکل گئی۔